بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ ناظرین کرام، جب سے پاکستان قائم ہوا ہے ہمارا ملک نازک موڑ سے ہی گزرے جا رہا ہے۔ 70-80 سال اس سفر کو ہو گئے ہیں، یہ نازک موڑ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ کم و بیش یہی صورتحال جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے ہے کہ 10-15 دن ہو گئے ہیں ان مذاکرات کو، لیکن یہ نازک موڑ سے ہی گزری جا رہے ہیں۔ ہر چند گھنٹے بعد، ہر چند روز بعد سچویشن بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ خاص طور پر ٹرمپ کا جو کردار ہے، جو ٹرمپ کے گھناؤنے عزائم ہیں، وہ اس راہ میں کتنی بڑی رکاوٹ ہیں۔ اس حوالے سے ٹرمپ نے رات سچویشن روم میں اپنی اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی۔ اس سے پہلے جس طرح ہم سابقہ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں جو کارگو فلائٹس ہیں وہ امریکہ اور مغربی یورپ سے اور مشرق بعید سے جدید ترین اسلحہ، بم اور پتہ نہیں کیا کیا خوفناک قسم کے ہتھیار لے کر پہنچی مشرق وسطیٰ میں۔ اور اس کے بعد سچویشن روم میں اہم میٹنگ ہوئی جس میں وزراء دفاع، خارجہ، چیف آف ڈیفنس فورسز وغیرہ سب نے شرکت کی اور اس جنگ کے اگلے مرحلے کی تیاری کو فائنل کر لیا۔ لیکن اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے کیونکہ ہم جارحیت نہیں کر رہے، مسلسل ایک طلسم ہوش ربا امن مذاکرات کا ایران جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہے۔ اس کی پوری تفصیل آج ہم دیں گے کہ کیا اس حوالے سے اچانک دوڑیں لگ گئی ہیں کل رات سے، اور کیا کچھ اسلام آباد میں ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، پوری اس کی ہم آپ کو ڈیٹیل دیں گے۔ کیونکہ آج بتایا یہ جا رہا ہے کہ صبح 9 بجے ہی یہ دمہ چوکڑی شروع ہو گئی تھی۔ امریکی کارگو جو پہلا پہنچا اسپیشل گاڑیاں لے کر امریکی وفد کے لیے، اور پھر فارورڈ سیکیورٹی ٹیم بھی آ گئی 12 بجے، اور تیسری ٹیم شام 6 بجے یا 5 بجے پہنچی اسلام آباد میں۔ انہوں نے آتے ہی جو تمام امریکی اہلکار اور سفارتکار ہیں وہ سارے ریڈ زون میں پہنچ گئے اور مذاکرات کے مقام کو اپنے انداز میں سیکیورٹی حصار میں لے رہے ہیں۔ بہت بڑی تعداد اس بار امریکیوں کی آئی ہے، جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ خود تشریف لا رہے ہیں، اور سویپنگ و سرچنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شام مغرب کے بعد بھی جاری تھا۔ گزشتہ رات ہم نے آپ کو خبر دے دی تھی ناظرین کہ اسلام آباد کے تعلیمی ادارے اور بس اڈے بھی ہنگامی بنیادوں پر بند کر دیے گئے ہیں، بلکہ اب تو راولپنڈی کے بس اڈے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ دونوں شہروں میں ہو کا عالم ہے، اور رات ہی جب ہاسٹلز خالی کروائے گئے اسلام آباد میں تو طلبہ و طالبات کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دریا کو اپنی موج کی روانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے، یہ بڑی طاقتیں ہیں۔ انہیں غریبوں کو یوں پریشان ہونا، حتیٰ کہ بموں کی بارش سے کچل دیا جانا، ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ جانا ان کے لیے ایک کھیل ہے۔ یہ اتنے خوفناک لوگ ہیں، انہیں ان کے بیانات پر آپ نہ جایا کیجئے۔ یہ جو جمہوریت ہے اس کا اندرون چنگیز سے تاریک تر ہے، یہ کا علامہ اقبال بہت پہلے بتا گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کیا کام ہوا کہ آج پھر ہنگامی طور پر، پہلے تو صرف سیرینا ہوٹل خالی کروایا گیا تھا پچھلے مذاکرات کے دور پر، اس بار سیرینا ہوٹل کے ساتھ جو سب سے بڑا ہوٹل ہے میریٹ ہوٹل وہ بھی خالی کروا لیا گیا۔ ان کی جو دونوں کی بیسمنٹ ہے وہاں سے تمام گاڑیاں، جو 100% گاڑیاں وہاں سے نکلوا دی گئیں، اور سیکیورٹی سٹاف کو کہہ دیا گیا کہ سویپنگ اور سرچنگ کریں، اور اس کے بعد وہاں پر جو مہمان ٹھہرے ہوئے تھے ان سب کو بھی ہنگامی طور پر خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تمام کمرے۔ صدر ٹرمپ کے بارے میں اطلاع پہلے یہ تھی کہ وہ آج رات یا کل صبح اچانک اسلام آباد پہنچ کر دھماکہ کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں یہ اطلاع آئی کہ جناب جو صدر ہیں ان کی آمد میں چند روز کی تاخیر ہے، پہلے ایک ایڈوانس پارٹی آئے گی۔ ایڈوانس پارٹی کون سی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایران اب تک انکار کیوں کر رہا ہے؟ ابھی تک جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ایران نے ان مذاکرات میں آنے کی
हाँ नहीं की, उनका क्या मुतालबा है, और उस हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या एक जाल बिछा रहे हैं ईरान के लिए, ये सारी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस लेकर आता है और वो खबरें देता है जो दूसरे बहुत कम देते हैं। तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन इकराम, 3 किस्तों में जो आने वाले अमरीकी सिक्योरिटी अहलकार हैं वो अपने साथ खसूसी किस्म के जो गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आलात लेकर आए हैं। उनके ज़रिए स्वीपिंग सर्चिंग की जा रही है और जो सिग्नल्स हैं वो जाम किए जा रहे हैं उस पूरे एरिए के, रेड जोन के। और इन दोनों होटलों में जितने भी मेहमान हैं उनसे ये मामलात खुफिया रखने थे, इसलिए उन सब को भी वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया गया और इस वक्त तक ये दोनों होटल खाली हो चुके हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। ईरान मुज़ाकरात में शामिल होने पर क्यों तैयार नहीं है, उसका मौक़िफ़ ये है कि पहले आप जो पहला दौर था मुज़ाकरात का, उसमें आपने जिन इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया था पहले आप उन पर तो अमल दरामद करें। आप नया दौर करने चल पड़े हैं, इसलिए अदम एतमाद बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि जो खौफ भी बहुत ज़्यादा है अमेरिकी टीम में ख़ास तौर पर। इसीलिए जो इस्लामाबाद का पूरा रेड जोन है वो मुज़ाकरात शुरू होने से 48 घंटे पहले सील कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना खौफ व हरास है। और अतराफ़ में जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं रेड जोन की, जहाँ से रेड जोन डायरेक्ट यानी नज़र आता है, या यूँ कह लें कि वहाँ से स्नाइपर फायर हो सकता है या कोई गोला खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्द फायर कर सकता है। तो तमाम जो ऊंची इमारत हैं रेड जोन के अतराफ़ में और ख़ास तौर पर सेरीना होटल के अतराफ़ में और मैरिट होटल के अतराफ़ में, वहाँ से उनकी जहाँ जहाँ से खिड़की को खुलती है उन तमाम, अब सोचें कि कितने बड़े पैमाने पर हमारी जो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार हैं और खुफिया एजेंसियों के एहलकार हैं उन तमाम बिल्डिंग्स में वो पहुँचे। उनके रहायशियों से उन्हें कहा गया है कि वो अगला कम अज़ कम 1 हफ़्ता इस तरफ खुलने वाली किसी खिड़की को भी आपने नहीं खोलना, उसको बंद रखना है। इस तरफ आने वाली किसी बालकोनी में आपने नहीं आना, वरना आप अपनी जानो माल के खुद ज़िम्मेदार होंगे। इतना सख्त अहकामात हैं। सारी इन रेड जोन को ज़मीन से लेकर फ़ज़ा तक मुकम्मल महफूज बनाने पर जो काम हो रहा है उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जनाब ज़िल्ले इलाही जनाब माँ बदौलत ट्रंप साहब ख़ुद तशरीफ़ ला रहे हैं इन मुज़ाकरात में को कामयाब करने के लिए और अपना वो जो नोबल अमन इनाम पक्का करने के लिए। ईरान से ये कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए अपने सदर मसूद पज़ेश्कियान को भिजवाए, क्योंकि सदर ट्रंप खुद मुज़ाकरात के इस दूसरे दौर को हैंडल करना चाहते हैं। लेकिन इस पर राज़ी नहीं हो रहे ईरान वाले, क्योंकि जो मसूद पज़ेश्कियान हैं वो इतने हार्ड बारगेनर नहीं हैं, कोई शरीफ आदमी हैं, एतदाल पसंद रहनुमा वो कहलाते हैं। जबकि जो स्पीकर पार्लियामेंट हैं बाकर कालीबाफ और जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची ईरान के, वो ज़्यादा सख्त मिजाज भी हैं, डट कर बात करते हैं और आउट स्पोकन है। वो जिस तरह ट्रंप आउट स्पोकन है, आगे से फिर कहते हैं जिस तरह का मुँह वैसी चपेड़, इस तरह का आगे से वो जवाब देते हैं और दलेराना अंदाज में बारगेनिंग करते हैं। तो इस तरह इन दोनों से जान छुड़वाने के लिए कि क्योंकि ये बड़े इन्होंने नपे तुले अंदाज में मुज़ाकरात किए हैं और ईरान के किसी चक्कर में अमेरिका के वो किसी चक्कर में नहीं आए, इसलिए पहले दिन से अमेरिका की ये गेम है कि किसी तरह मसूद पज़ेश्कियान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए और उससे मुतालबात बनवा लिए जाएं और उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का ये सबसे आसान तरीका है कि ट्रंप एक तरफ खुद बैठा हो, तो जब खुद बैठा होगा तो प्रोटोकॉल के मुताबिक दूसरी तरफ से भी दूसरे मुल्क का सदर ही होना चाहिए। ये जाल बिछाया जा रहा है ईरानियों के लिए। जो पासदारान इनकलाब के जर्नैल हैं वो इस सारे मामले को खुद देख रहे हैं। जो पाकिस्तान की नाज़रीन सूरत हाल है ना, वही कमोबेश ईरान की सूरत हाल है। जिस तरह पाकिस्तान में जो हतमी फ़ैसला है वो हमारे फील्ड मार्शल करते हैं, वज़ीर आज़म के पास जो कोई इतनी पावर नहीं है, कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल ईरान में है। जो पासदारान इनकलाब के जर्नैल हैं, असल ताकत उनके पास है, जो
انہوں نے وزیر خارجہ اور اسپیکر قومی پارلیمنٹ باقر کالیباف ہے وہ اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، اپنے ہم مزاج لوگ رکھے ہوئے ہیں، جو ان کے سپریم لیڈر ہیں وہ بھی اسی مزاج کے ہیں۔ صدر جو ہیں وہ نرم مزاج بھی ہیں اور وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں جو اس پاسدارانہ انقلاب کے پاس ہے۔ جس طرح ہماری فوج کے پاس جو پاور ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتی، بے شک وہ وزیر اعظم نواز شریف ہو، وہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو ہوں یا شہباز شریف ہو، حتیٰ کہ عمران خان بھی ہو، اصل طاقت فوج کے پاس ہے۔ اسی طرح وہاں بھی پاسداران انقلاب کے پاس ہے، لیکن یہ ایک کمزور شخصیت کو، جو ویسے تو سب سے بڑا عہدہ ہے مسعود پزشکیان کا، لیکن اس کے ساتھ اب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس کو گھیرنا چاہتے ہیں، لیکن پاسداران انقلاب جو ہیں وہ اپنے بنیادی جو مطالبات ہیں ان سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے تجزیہ کاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ کچھ دیے بغیر اپنی مرضی کی شرائط پر عمل درآمد چاہتا ہے، جس طرح کی اسے پاکستان، بھارت، وینزویلا، افغانستان اور عراق جیسے ممالک سے ڈیل کرتے ہوئے عادت پڑی ہوئی ہے۔ لیکن ایرانی انتہائی سخت جان ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح حماس نے تباہی و بربادی کی انتہا ہو جانے کے باوجود اس وقت تک جنگ بندی نہیں مانی جب تک اسرائیلی فوج ان کے زیر قبضہ علاقوں پر ان کا قبضہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو گئی۔ ایران تو ناظرین ایک بہت بڑی فوجی قوت ہے اور جنگ میں اس نے امریکہ کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ امریکہ چونکہ حملہ آور ہے، اس لیے اس جنگ میں اس کی پوزیشن عالمی سفارتی قوانین کے تحت ایک ناجائز قوت والی ہے۔ وہ جنگ کا اگلا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے اپنی عالمی ساکھ بہتر بنانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے۔ چوتھے دن ٹرمپ اعلان کر دیتے ہیں کہ جنہیں اتفاق ہو گیا فلاں بات پر، ایران یہ بات بھی مان گیا ہے، یورینیم حوالے کرنے پر بھی مان گیا ہے، فلاں چیز پر بھی، پھر ایران کی طرف سے تردید آ جاتی ہے یا تصدیق نہیں کی جاتی۔ یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایران کی کوئی جائز بات ماننے کے موڈ میں ہی نہیں ہے امریکی حکومت، کیونکہ پھر یہ اسٹریٹجک حوالے سے اس خطے سے امریکہ کا بوریا بستر گول ہو جائے گا اگر ایران کی فتح کو امریکہ تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ ہے اندر کی بات۔ اور یہ سارے جو ڈرامے ہیں، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سفارتی طلسم ہوش ربا ہے، اسے اپنی انتہا تک لے جایا جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود منگل یا بدھ کو اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں اور آ کر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ جب تک یہ معاہدہ نہیں ہوگا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور جب تک معاہدے پر دستخط کے لیے کوئی گارنٹر نہیں آتا، ایرانی کہتے ہیں کہ ہم نے دستخط نہیں کرنے، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس عمل میں 48 سے 72 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور یہ جو سارا اگلا ہفتہ ہے یہ جمعے والے دن تک یہ سمجھ لیں کہ اسلام آباد ہائی جیک ہی رہے گا عالمی طاقتوں کا۔ اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے مرحلے میں آج رات یا کل صبح امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کی سربراہی میں مذاکرات کا آغاز کرنے والی ٹیم آئے گی اور ایران کے کچھ بنیادی مطالبات تسلیم کرنے کے حوالے سے لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا ایک ہتھ کنڈے کے طور پر، اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ باقی ایشوز پر بھی لچک کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس لچک کا مظاہرہ صدر ٹرمپ خود کریں گے۔ اس لیے آپ اپنے صدر مسعود پزشکیان کو بھی مذاکرات کی میز پر لائیں تاکہ امریکی صدر پروٹوکول کے تحت ان مذاکرات میں شریک ہو سکیں، جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے میدان جنگ میں ہاری ہوئی جو بازی ہے وہ مذاکرات کی میز پر جیتنے کے لیے یہ 5-6 روزہ ناکہ یا ہانکا لگایا ہے، یا یہ کہیں کہ ایک جال بچھایا ہے شطرنج کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایرانی اس جال میں پھنسنے سے کیسے بچتے ہیں اور اپنے مطالبات کس طرح تسلیم کرواتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ اس کے بنیادی مطالبات پر مصالحت ہو گئی تو معاہدہ اسلام آباد کے نام سے اس تاریخی دستاویز پر دستخطوں کے موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ، روسی صدر ولادیمیر پیوٹن، سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوغان میں سے
कुछ आलमी शख्सियात को भी बतौर गारंटर इस मुआहदे पर दस्तखतों की तकरीब में शरीक होने के लिए दावत दी जा सकती है। ये बड़ी अहम खबर है जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ताहम अगर इत्तफाक राय ना हो सका और जंग बंदी में भी तोसी ना हो सकी तो जंग का अगला मरहला जो है वो पिछले मरहले से भी ज़्यादा खौफनाक होगा, क्योंकि साबका जंग के तजर्बात से सबक हासिल करके दोनों फरीकों ने जंग के अगले मरहले में फरीक मुखालिफ को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए ज़्यादा खौफनाक, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा तबाहकुन बमों और मिज़ाइलों के नए ज़ख़ीरे महाज़ जंग पर जमा कर दिए हैं। सदर ट्रंप चूँकि अपना एतबार खो चुके हैं, इसलिए किसी आलमी सालस के या आलमी गारंटर के शामिल हुए बगैर ये नामुमकिन दिखाई दे रहा है कि ईरान अब अमेरिका से कोई मुआहदा करे या मुज़ाकरात किसी दूसरे मरहले में शरीक हो, क्योंकि आज राहत तक ईरान की तरफ से मुज़ाकरात के लिए अपना वफद भिजवाने के हवाले से ताहाल हाँ नहीं की गई। जो भी अपडेट्स होंगी वो लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।